السلام علیکم عزیز طالبات، سالگم اردو لازمی پری میڈیکل FSC سیکشن ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر علامہ اقبال کی غزل کی تفہیم و تشریح ابتدائی اشعار ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے شعر نمبر 4 سے اپنے لیکچر کا آغاز کرنا ہے۔ اقبال کی شاعری اپنے اندر گہرے پیغامات رکھتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے اشعار مکمل کیے ان میں بھی پہلے شعر میں اقبال نے جذبہ عشق کی اہمیت کو بیان کیا، دوسرے شعر میں صبح کے وقت اٹھ کے اپنے رب کے حضور آہوزاری کی قدر و قیمت کو بیان کیا، تیسرے شعر میں جو رہبر فرزانہ ہیں انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ انہیں اپنی قوم سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس شعر کی تشریح ہم شروع کریں گے۔ شعر نمبر 4 ہے: اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس شعر میں اقبال نے طائر لاہوتی کی ترکیب استعمال کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق کی وجہ سے تیری پرواز جو ہے وہ کوتاہی کی طرف مائل ہو جائے، یعنی تو اونچا نہ اڑ سکے۔ علامہ اقبال نے یہ طائر لاہوتی کی ترکیب در حقیقت مسلمان نوجوانوں کے لیے استعمال کی ہے۔ اگر ہم طائر لاہوتی کا مطلب دیکھیں تو طائر لاہوتی کا مطلب عالم بالا تک پرواز کرنے والا پرندہ ہے، یعنی ایسا پرندہ جو عشق الہی میں فنا ہو جانے والا ہے، مطلب ہے مرد مومن۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال اب اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اے عالم بالا کے پرندے، تو انتہائی بلندیوں تک پرواز کر سکتا ہے۔ اگر اس شعر کو ہم پہلے نمبر پہ پرندے کے حوالے سے دیکھیں تو آپ غور کیجئے، پرندے کی زندگی اسی بنیاد پہ ہے کہ وہ اڑتا رہے۔ اگر وہ رزق کی وجہ سے جال بچھائے افراد کے نرغے میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی اس کا مقدر پنجرہ بن جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے رزق سے ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں۔ اب آئیے گا طائر لاہوتی بامعنی مسلم نوجوان یا مرد مومن۔ جب اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو اقبال نے یہاں پہ واضح طور پہ ایک بات بیان کی ہے کہ تیری صفت، یعنی مرد مومن کی صفت جو ہے وہ انتہائی بلندی تک جانا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف حصول رزق نہیں ہے، یعنی صرف مادی ضروریات کو پورا کرنا ہی مرد مومن کی زندگی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ اسے اپنے جسم کی ضروریات کا تو دھیان رکھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی خودی اور خودداری کو بھی عروج تک لے کر جانا ہے، کیونکہ اس کا مرکز و محور یہ زمین نہیں ہے بلکہ آسمان کی بلندیاں ہیں۔ آسمان کی بلندیاں جو ہیں وہ اس کا بنیادی محور ہے، اس لیے وہ رزق کے معاملے میں اس بات پہ لازمی نگاہ رکھتا ہے کہ رزق حلال ہو۔ رزق حلال مرد مومن کمائے گا، اپنے تن کی ضرورت بنائے گا، لیکن رزق کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا خوار نہیں کرے گا کہ وہ اس اپنے اعلیٰ نصب العین کو ہی بھول جائے جو کہ حقیقت میں اس کی زندگی کا نصب العین ہے۔ شعر نمبر 5 ہے: دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اس شعر میں کلمی استعمال ہوئی ہے: دارا، سکندر، اسد اللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ عزت اور مرتبہ والا ہے جس کی فقیری میں اسد اللہ والی خوبو پائی جاتی ہے۔ اب اس کی تشریح سے پہلے ہم کلمی ہاتھ کی طرف آئیں گے۔ دارا جو ہے ایران کا بادشاہ تھا، بہت وسیع سلطنت۔ سکندر اعظم کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ یونان کا بادشاہ۔ اس نے ساری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا اور بڑی کم عمری میں فوت ہو گیا تھا۔ اب یہ اسد اللہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا
کے لیے استعمال کیا گیا لفظ یعنی اللہ کا شعر۔ اب اس کی تشریح کی طرف آپ آئیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دارا اور سکندر سے، یعنی دنیاوی بے پناہ بادشاہت مال و دولت کے مالک افراد کی نسبت وہ مرد فقیر زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کی فقیری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے انداز پائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ دارا نے ایران جیسی عظیم سلطنت پہ حکومت کی، سکندر نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے بعد مصر پر بھی قبضہ کیا، مگر دنیا کے بہت بڑے حصے پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب ایران کے بادشاہ دارا کو بھی اس نے شکست دی ہے۔ تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دارا اور سکندر زمانہ قبل مسیح کے بڑے طاقتور بادشاہ تھے، دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن ان عظیم بادشاہوں نے دوسروں سے مال و دولت چھین کر اپنے محل سجائے تھے۔ وہ مخلوق خدا سے ان کی ضروریات کی چیزیں چھین کر اپنی بادشاہی کو چار چاند لگا رہے تھے، جبکہ یہاں پہ اقبال نے جو بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ ایسے بادشاہوں کی نسبت وہ فقیر بہتر ہے جس کی درویشی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جھلک نمایاں ہے، یعنی وہ بے نیازی ہو جو حضرت علی کے ہاں پائی جاتی ہے۔ ملک فتح کرنے کے بعد اپنے نام کا ڈنکا ہر طرف بجوانا اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ مال و دولت کے باوجود اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا یہ زیادہ اہمیت کی حامل بات۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو نے لنگر شروع کیا ہوا تھا، وہاں پہ حضرت امام حسین اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ لوگ آتے کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ایک بوڑھا شخص آیا، وہ کھانا کھا بھی رہا تھا اور ساتھ کچھ نہ کچھ پچا کے بھی جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، تو بوڑھے نے کہا کہ مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں، میں یہ کھانا ان کے لیے لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے انہیں بتایا کہ وہ تو ہمارے والد حضرت علی ہیں، اور یہ سن کر وہ بوڑھا حیران رہ گیا کہ جس شخص کی طرف سے جاری لنگر خانے میں اس وقت میں کھانا کھا رہا ہوں وہ خود اتنا فقیر ہے۔ اور یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیے گا، فقیری سے مراد رب کی راہ میں اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنی ذات کو پیچھے رکھنا اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، دل کا غنی ہو جانا، حقیقت میں یہ فقیری ہے۔ شعر نمبر 6 کی طرف آئیے گا۔ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روح باہی۔ آئینے جواں مرداں یہ ہے کہ سچ بات کہی جائے اور بے باک رہا جائے، کیونکہ اللہ کے شعروں کو لومڑی جیسی چلاکیاں نہیں آتی۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں بہادر انسانوں کے طور طریقے واضح کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق گو اور بے باک لوگ کبھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، خواہ اس میں ان کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ظالم اور جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے، اور ان کی خصلتیں لومڑی جیسی نہیں ہوتی۔ لومڑی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ لومڑی ایک بزدل مگر چلاک جانور ہے۔ وہ عیاری و مکاری کے ساتھ اپنا مقصد نکالنے کے در پہ رہتی ہے، جبکہ اللہ کے جو شیر ہیں، عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو شیر ہوتا ہے اسے کبھی بھی وہ مکاری یا یاری کی ضرورت نہیں پڑتی، جو کہ لومڑی کا خاصہ ہے۔ شیر یا حق و افراد جو ہیں وہ اپنی جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنی روش ترک نہیں کرتے، اور اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہی خصوصیات ہیں جو انہیں اعلیٰ مرتبے پہ فائز کرتی ہیں۔ آپ
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को देख लीजिए, उन पे जितनी भी तकालीफ आई हैं उन्होंने अहद अहद पुकारा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर उन्हें तख्ती रेत पे किसी को लिटाया गया तो वो अपने दुनियावी मालिक के सामने ये कह दें कि हमने अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने रब की राह छोड़ के लुमड़ियों वाली अय्यारी दिखाई हो। जो अल्लाह के शेर थे वो हमेशा अल्लाह के शेर बन के हक गो और बेबाक रहे, और हकीकी मायनों में यही आईने जवां मरता है। ये हमारी जी गज़ल मुकम्मल हुई, इसे आप पढ़ के देख लीजिए। जो पूछने वाला है अभी हाज़िरी के बाद आप उस सिलसिले में बात कर सकते हैं।